اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے متعلق 4 باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ پہلی بات، آپ نے گالیاں بھی سنی واقعہ کربلا کے متعلق، تعریفیں بھی سنی۔ ایک کھرب یزید اکٹھے ہو جائیں تو سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ کیوں؟ جنت کے شہزادے ہیں۔ کیوں؟ صحابی ہیں۔ یاد رکھنے والی بات۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا حسین سے افضل سیدنا حسن ہیں۔ ان دونوں میں سے بڑے کون تھے؟ رضی اللہ عنہما۔ کون بڑے تھے؟ تو جس کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کو زیادہ دیکھا ہو وہ افضل ہوگا نا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن اس امت کا سردار ہوگا۔ وہ بھی شہید ہوئے کیونکہ ان کو زہر دی گئی، یہ بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا۔ شہادت میں دونوں برابر۔ حدیث آتی ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ پہلے حسن کا نام لیا، بعد میں حسین کا۔ دونوں ہی سردار، دونوں ہی شہید، دونوں ہی نواسے۔ لیکن اللہ کے رسول نے حسن کے بارے میں فرمایا ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا اس امت کا سردار ہے۔ یصلحہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے امت کی اصلاح کریں گے۔ یہی تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر سے اترے، سیدنا معاویہ کو ہاتھ سے پکڑا اور ممبر پہ بٹھایا کہ میں وہاں آپ کو بٹھا رہا ہوں جہاں میرے باپ بیٹھتے تھے۔ تو ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کبھی کسی نے سیدنا حسن کی شہادت منائی ہے؟ پتہ بھی ہے کسی کو کہ کس طریقے کو شہید ہوئے تھے؟ کیوں نہیں پتا؟ وہ نواسے نہیں تھے؟ تو 4 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک کھرب اکٹھے ہو جائیں صحابہ کے بعد آنے والے، کیونکہ یہ تابعی ہیں یزید، ایک کھرب اکٹھے ہو جائیں صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جنت کے شہزادے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں۔ دوسری بات یاد رکھنے والی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ کیوں بلا؟ کیونکہ زیادہ اللہ کے رسول کا دیدار کس کو نصیب ہوا؟ سیدنا حسن کو۔ تیسری بات، حق وہ ہوتا ہے جو دشمن بولتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ کس نے شہید کیا؟ اگلے 400 سال بھی کو کوشش کر لے، کسی ایک روایت کو پیش نہیں کر سکتا کہ وہ یزید نے ان کو شہید کیا ہے۔ بلکہ آج چونکہ وقت تھوڑا تھا میں واضح کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے قسطنطنیہ کا جو حملہ ہوگا، بحری بیڑا جو ہوگا، اس میں جتنے شریک ہوں گے سب کے سب مغفور اللہم، سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، اور اس کا لیڈر یزید تھا۔ آپ کربلا کا نقشہ آپ چیک کیجئے گا گوگل پہ جا کے آج بھی دیکھیے کربلا یہ کوفے کی سائٹ پہ ہے کہ وہ اس سائٹ پہ ہے، شام کی سائٹ پہ کدھر ہے، ذرا چیک کیجئے گا۔ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ہوا یہ تھا کوفی ظالموں نے 4000 خط لکھے تھے مسلم بن عقیل کو، جب بھیجا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پیغام دیا تھا کہ میرے بھائی کو بتا دو یہ ظالم دھوکے باز ہیں، یہاں نہ آنا۔ جب ان کو خط ملا تو شمر ظالم کو پتا چل گیا، انہوں نے روک لیا، اور پھر اس وقت کہا تھا کہ یا تو مجھے جانے دو یزید کی طرف میں بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو مدینہ، یا یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد پہ جانے دو میں جہاد کر لوں۔ لیکن جب یہ پتا چلا کہ میرے بھائی کو بھی شہید کر دیا ہے، کہا میں اس کا بدلہ بھی لوں گا۔ تو پھر ان بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ان کے بھائی زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے یزید کو تہجد گزار دیکھا ہے۔ پھر باقی خاندان کو وہی لے کے گئے اور تحفے تحائف دے کے مدینہ چھوڑ کے آئے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس وطن عزیز کے اندر مسخ شدہ جو تاریخ ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ مسخ شدہ تاریخ سے میری مراد کیا ہے؟ کتابیں لکھتی ہیں یہاں صوفیہ اسلام لے کے آئے، یہاں 25 صحابہ اسلام لے کے آئے ہیں ہندوستان پاکستان میں۔ تاریخ پڑھیے، بناوٹی تاریخ نہیں میں کہہ رہا، جو حقائق کے تناظر میں 25 صحابہ، اور یہاں 42 تابعین آئے ہیں۔
یہ محمد بن قاسم بھی آیا ہے تو کہاں آیا تھا؟ ابو زبتی یہاں آئے ہیں جو سب سے آخر میں آئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بلکہ پڑھایا جاتا ہے کہ صوفیہ پاکستان میں اسلام لے کے آئے. اور میں صرف ان کے اسلام کی ایک بات بتا دوں، آپ خود سوچئے گا اگر 3 صدیاں اسلام نہیں تھا یا صوفیہ لے کے آئے ہیں تو یہ کہاں سے لے کے آئے؟ اسلام کدھر تھا؟ اسلام یہ کہتا ہے 494 دلائل ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ کی ذات عرش پہ ہے. اور صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، نعوذ باللہ من ذالک. کتا بھی ہمارا رب ہے، خنزیر بھی رب ہے، کیونکہ اس پہ بھی نور ہمیں نظر آتا ہے. یہ عقیدہ تو کسی مسلمان کا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے. اس لیے تاریخ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، مسخ شدہ تاریخوں کے پیچھے نہ پڑیں. اور چوتھی بات یہ ہے، دیانت داری سے بتائیے گا، اگر کوئی جہاد اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہوتا، کوئی صحابی پیچھے رہتا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے شہزادے جب گئے، کوئی صحابی ساتھ گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ لڑائی کا وہاں کام ہی نہیں تھا، تو بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا. اگر یہ جہاد کے لیے جاتے کہ جہاد وہاں ہونا ہے، ان کے تو علم میں نہیں تھا، وہ تو گئے تھے وہاں کوفہ. تو صحابہ ساتھ جاتے کہ نا. عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے بھی منع کیا. عبداللہ بن عباس بھی تھے، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ نہ جائیے. لیکن وہ گئے تو اس لیے تھے کہ چلو وہاں کو دین کی بات کروں گا، وہ لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں تھے. تو ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. اس لیے مسخ شدہ تاریخ کے پیچھے لگ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے.